نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علی النبی الشریف۔ کوئی کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو وہ معاملہ اصل مقصود نہیں ہوتا بلکہ اس کا امتحان مقصود ہوتا ہے کہ اس معاملے میں یہ کس طرح بیہیو کرے گا، تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے، بعض کا ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے بالخصوص جو آس کے امپلائیز ہیں ان کا یہ میں ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں۔ تو وہ ٹیسٹ کرنے سے مقصود ہوتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی ادارہ بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کی ایک ٹیم بناتے ہیں افراد کی، جو لائل ہو، جو کمپیٹنٹ ہو، اور اس کے بعد پھر وہ وفادار بھی ہو اور آنیسٹ بھی ہو۔ لیکن دو چیزیں بیسکس ہیں قرآن اور حدیث سے، دو چیزیں بنیاد ہیں، وہ صادق اور امین۔ کتنا بھی قابل اور صادق اور امین نہ ہو، ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس صادق اور امین کے ٹیسٹ کے لیے میں بعض ٹیسٹ کرتا رہتا ہوں۔ مثلا میں نے ایسے ٹیسٹ کیے، دیکھیں آخر دینی ادارے ہیں تو ان کے لیے ایسے ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں جی۔ اس ٹیسٹ کو اللہ رب العزت نے بھی صحابہ کے ساتھ کیا۔ مکہ معظمہ میں ایک ٹیسٹ کی بھٹی سلگائی گئی کہ جس میں بلال جب ایمان لائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی چیسٹ کے اوپر پتھر ڈال دیا جاتا اور ان کو رسیوں سے گھسیٹا جاتا اور نیچے تپ تپی ریت ہوتی۔ یہ ٹیسٹ تھا۔ اللہ جل شانہ کو کیا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، اس کی ذات میں تو رحم غالب ہے، یہ تو ساری اس کی مخلوق ہے۔ یہ اس ٹیسٹ میں پاس ہونا تھا کیونکہ بلال سے بہت کام لینا تھا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ میری جو بات چیت ہے وہ بالکل ایک مختلف قسم کی بات ہے، نہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، اس کا تعلق طریقہ تربیت سے۔ لیکن یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو کمٹ کر چکے اور جو اپنے آپ کو پیش کر چکے اور انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم نا دین کے لیے ہی زندہ ہیں اور دین کے لیے مریں گے۔ ایسے ہوا کہ ایک ہمارے شورا کے یعنی جو آس کمپلیکس کی ایک شورا ہے نا، اس کے ایک ساتھی کے والد صاحب بیمار ہو گئے اور پھر وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹر پہ جو مریض چلتا ہے اس کا پتہ صرف اللہ کو ہوتا ہے کہ وہ 10 دن جیے گا یا 20 دن۔ اب وہ یہاں پر 3 4 مضامین پڑھا رہے تھے۔ اب ایک ایکسپیرینسڈ سیزن ٹیچر 20 دن چلا جائے تو ایسا تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب دیکھا کہ یہ وینٹیلیٹر پر ہیں اور اس کے بارے میں کوئی فور کاسٹ نہیں کی جا سکتی، میں نے کہا کہ آپ نا واپس آ جائیں۔ آپ کے والد کے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، وہ وہیں رہتے ہیں، ان کو لک آفٹر کر لیں گے، آپ واپس آ جائیں۔ جو ان کی یعنی پیسے کے اعتبار سے خدمت تھی وہ کی، لیکن ان کی امیر پریزنس بے معنی ہے۔ وہ بے معنی اس طرح ہے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتے اس میں، اور ڈاکٹرز کی ٹریٹمنٹ خوب ہو رہی ہے، ہاسپٹل میں ہے اور پیمنٹس ان کے پاس موجود ہیں۔ اب 20 دن اگر آدمی اس طرح بیٹھا رہے تو اس کے پس منظر میں پیچھے شدید نقصان ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کا، دین کا، کام کا۔ تو میں نے ان کا ٹیسٹ لیا، میں نے کہا دیکھتا ہوں کس چیز کو مقدم رکھتے ہیں، تو فوراً واپس آ گئے۔ اچھا میرے پہ بڑا اثر ہوا۔ اگر وہ مجھے ریکویسٹ کرتے جی آپ مجھے چھٹی دے دیں کوئی فردر ٹائم
کچھ عرصے کے لیے تو میں کر دیتا. میں نے جو ٹیسٹ کرنا تھا اس ٹیسٹ میں وہ پاس ہو گئے. انہوں نے دین کے کام کو مقدم رکھا. تو اس ٹیسٹ میں نا یقین جانیے گا وہ اس ٹیسٹ میں وہ سارے کے سارے پاس ہو گئے. ٹیسٹ میں سارے کے سارے پاس ہو گئے. پھر میں آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں. ہمارے ایک سید سردار شاہ صاحب ہیں, وہ سادات ہیں, تو انہوں نے کچھ اپنے معاملات پیش کیے. واقعی اس میں بہت غور و فکر کی ضرورت تھی. تو بہن تھی, اس کی شادی کرنی تھی. الحمدللہ رشتہ بھی ہو گیا اور ڈیٹ بھی طے ہو گئی. اب ان سوات کافی ڈسٹنس ہے یہاں سے جانے آنے میں, اور وہ بیسک مضامین پڑھا رہے تھے. یہ نہیں دیکھیں جو صرف ناف کی گرامر ہے, وہ بنیادی مضامین ہوتے ہیں, اس میں بچوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور بڑی محنت فرما رہے تھے. تو کہیں گے حضرت میں نے نا اتنی چھٹی لینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں. وہ جتنی بھی چھٹی تھی 6 دن کی تھی یا 7 دن کی تھی. ظاہر ہے سوات جانا آنا کتنا ٹائم لگتا ہے, پھر آدمی 4 دن تو مارے. تو میں نے اس چھٹی کو نا میں نے اپروو کر دیا جی. اچھا اب چھٹی کو اپروو کر دیا. اور بھی جو یعنی کچھ مقروض تھے. اچھا مقروض تو آپ کو پتہ ہے صحابہ بھی مقروض رہتے تھے, تو مقروض ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن بہرحال غیر لگژریز کے لیے مقروض نہیں ہونا چاہیے. بیسکس نیڈز کے لیے ہو جائے تو کوئی بات نہیں. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں, میں نے کہا ان کا بھی میں نے ایک ٹیسٹ لینا. مجھ سے وہ ان کا تعلق 15 سال پرانا ہوگا, لیکن آپ کو پتہ ہے نا آدمی کا ٹیسٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ مسجد میں جا رہے. تو حدیث میں جو ٹیسٹ کا معیار لکھا گیا, کیا تم نے اس کا تجارت کی, کیا یہ تمہارا ہمسایہ ہے, سفر کیا, وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ہوا یہ کہ انہوں نے بتایا کہ حضرت وہ وہاں چلے گئے, 6 دن چھٹی ہو گئی. نامعلوم کیا وجہ ہوئی, لڑکے والوں کی کوئی وجہ ہوگی. انہوں نے کہا جی یہ اب شادی جو ہے نا یہ اب 10 دن آگے چلے گی. اب 6 دن تو میں نے چھٹی کے دیے تھے, 10 دن آگے شادی چلے گی. میں نے کہا جناب واپس آ جائیں, اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوبارہ جائیں اور ہمشیرہ کی شادی میں شرکت کریں. انہوں نے کہا جی جیسے آپ فرمائیں. اور وہ اپنا دیکھیں نا, جب آدمی جاتا ہے تو یہ نہیں سمجھے گا کہ 4-5 کلاسز بنیادی طور پر متاثر ہوتی ہیں. اور وہ طلباء جو خالص دین سیکھنے کے لیے, آپ کوئی تفسیر کی کلاس متاثر ہو رہی ہے, کوئی فقہ کی ہو رہی ہے, کوئی اصول فقہ کی ہو رہی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نا فوراً واپس آ جائیں اور دوبارہ نہ جائیں. اچھا اب جب دوبارہ تاریخ شروع ہوئی تو میں نے کہا اب تو جا نہیں سکتے, ٹائم تو آپ لے سکیں. اچھا میرے ذہن میں تھا کہ اگر یہ مجھے اصرار کریں گے میں فوراً اجازت دے دوں گا. انہوں نے کہا جی جیسے آپ کا حکم ہے. میں نے کہا میرا حکم یہی ہے کہ یہیں رہے. لہٰذا وہ اپنی بہن کی شادی پر نہ گئے. تو میں نے ان کا ٹیسٹ لیا کہ بھئی دیکھیں ہمارے ٹیسٹ میں پاس ہو گئے کہ دین کو مقدم رکھتے ہیں. دین کو حضرت یقین جانے گا کہ واللہ میرا اپنا خیال ہے, میں تو سمجھتا ہوں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ میں سے کوئی آدمی زیادہ اچھی سوچ رکھے تو وہ مجھے گائیڈنس دے دے. اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ٹیسٹ لیا تھا. اردو میں اس کو امتحان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو عربی میں بھی امتحانی کا لفظ استعمال ہے. وہ ٹیسٹ یہ تھا کہ اب جس وقت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتے تھے تو اتنا پیار آتا تھا, بیٹے سے محبت کی وجہ سے متل جاتے تھے, اور بیٹے کی محبت اتنی غالب. اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں, یہ ایک بات آپ کو شاید علم میں ہو یا نہ ہو, جتنی نبی کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے عام آدمی کو نہیں ہوتی. اس کی وجہ صرف ایک ہی بتا دیتا ہوں کہ صفات میں جیسے شجاعت کی صفت ہے, جیسے سخاوت کی صفت ہے, سب سے اعلیٰ صفت محبت کی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کی صفت میں نبی کسی سے پیچھے ہوں, اور پھر نبی نے تو اللہ سے محبت کرنی ہوتی ہے. چونکہ نبی کے اندر محبت کے اتنے جذبات پائے جاتے ہیں کہ اس جذبات کے ساتھ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور پھر اس کو انسانی سے بھی محبت کرنی ہوتی ہے, تبھی اتنا جذبہ ہمدردی اور خیرخواہی ہوتا ہے. لہذا نبی کے اندر بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے دیکھیں اگر تو یہ تو نہیں خدا نہ خواستہ کوئی قربان کرنا مقصود تو نہیں تھا, اور دیکھیں یہ ویسے بھی ظاہر ہے کہ قربان ہوئے بھی نہیں,
اور چھری چل رہی تھی نہیں چل رہی تھی، اور مینڈا آ گیا، دمبا آ گیا. تو یہ کیا چیز تھی آخر، کیا تھا؟ ٹھیک ہے، جس کو قرآن نے ایک بہت عظیم بلا اور بہت بڑا ٹیسٹ ہے نا. لیکن آپ کہتے ہیں یار دیکھو، میں آپ کا کہ دوست کہتا ہے یار تمہارے بینک میں 1 لاکھ روپیہ مجھے دے دو، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ 1 لاکھ کیسے، 40,000 لے لو، 60 ML ہی چھوڑ، وہ کہتا ہے 1 لاکھ ہی دے دو. یہ بھی ٹیسٹ ہے اپنے دوست کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. اور ادھر آپ دیکھیے، کوئی آپ سے کہ جی آپ ایسے کریں کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہی مجھے دیا کر دیں، لیکن کوئی آدمی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، یعنی آج تو آپ کو کوئی پیپسی پلا دے تو آپ اس کے بھی مشکور ہوتے ہیں، کہتے ہیں تھینک یو. ٹھنڈ میں کوئی آپ کو گرم کافی پلا دے تو آپ کہتے ہیں تھینک یو. اچھا، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یقین یعنی میں نے اس پہ بڑا ہی سوچا میں، لیکن میں نے پڑھا بھی بہت. پھر مجھے پتہ لگا سید سلیمان علی ندوی رحمۃ اللہ نے اس پہ کچھ لکھا ہے، جہاں مجھے حج کے جو مقاصد اور میں ضرور اس کے اوپر نہ پڑھتا ہوں. اچھا، مجھے نا اس میں صرف یہی بات نظر آتی ہے، صرف یعنی کہ یہ جو رمی کی حقیقت ہے جو وہ یہ نظر آتی ہے کہ چونکہ ان کے قلب میں باوجہ نبی ہونے کے محبت کے جذبات بہت شدت سے پائے جاتے تھے، اور یہ اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے کی اولاد اور اس قدر خوبصورت اور جتنے صاحب جمیل، اور مزید یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے تو ان کو مقام نبوت پر بھی دیکھتے تھے. یہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا، کہ وہ نا حضرت یعقوب علیہ السلام پہچانتے تھے کہ یوسف مقام نبوت پر ہے اور باقی نہیں ہے، اس لیے بھی ان کی طرف میلان بہت زیادہ تھا. اب یہ مقام نبوت پر بھی تھے، اور آپ کو پتہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام انبیاء اکرام کے بزرگوار، یعنی ان کے والد میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ یہی چلتا ہے اسماعیل علیہ السلام سے. تو یہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ محبت جو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام سے ہے، کیا وہ محبت میری محبت سے بڑھ کر ہے؟ بس کہا ان کو ذبح کر دو. تو واضح بات ہے کہ اگر میری محبت اس سے بڑھ کے ہوگی اسماعیل تو ذبح کر دیں گے، اور اگر اسماعیل علیہ السلام کی محبت میری محبت سے زیادہ ہوگی تو کیسے ذبح کر سکیں گے؟ اس کے علاوہ نہ مجھے اس میں کوئی اور چیز نظر نہیں آتی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ سنت ابراہیمی کی وجہ سے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کرنا تھا، اور یہ عیدین کا نظام اور حج کا سسٹم. لیکن اس وقت جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ آپ نہ اس کو ذبح کر دیجئے، تو نہ تو کوئی انسانی معاشرے میں کسی بیٹے کو ذبح کرنا اچھا کوئی عمل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذبح کرنا بھی نہیں چاہتے اور ذبح ہوئے بھی نہیں. لیکن صرف یہ بات ثابت کر دی کہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے، اور وہ یہ تھا کہ اپنی یعنی اللہ کے ساتھ جو محبت تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنی محبت اللہ کے ساتھ اس کو اسماعیل کی محبت پر غالب کر کے دکھا گئے، عملاً ثابت کر گئے کہ مجھے اللہ آپ سے زیادہ محبت ہے. اور بیٹا بھی عجیب، افعل ما تؤمر، ابا جی کر گزریے کہ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. تو یہ ایک عجیب چیز ہے کہ اللہ رب العزت نہ آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اچھا، تو یہ پھر کامیاب ہو گئے، پھر ادھر چھوڑ دیا جا کے، ایسی وادی جہاں پانی نہیں، کوئی نخل نہیں، کوئی گھاس نہیں، کوئی پھوس نہیں، کایا. اور پھر دیکھیے، اب دیکھیں میں اس پہ بھی بڑا سوچتا ہوں، اس پہ تو مجھے فوراً جواب آ جاتا ہے، اس کا بھی مجھے جواب آنا چاہیے. اس پہ تو میں بہت سوچتا ہوں کہ یہ کیوں کہا گیا کہ بھئی، لیکن جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کو پتہ ہے زندگی کا مقصد پتہ لگ جائے گا، دین کی حقیقت پہ لگ جائے گی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کے کمال تک نہیں پہنچو گے جبکہ وہ شے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، مما تحبون، وہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. واہ بھئی واہ، مہمان گھر میں آئے تو سب سے اچھی چیز پیش کر دینی چاہیے. میں کہا کرتا ہوں نا کہ زکوٰۃ تو پرانے کپڑوں سے بھی ادا ہو جاتی ہے، یہ تو اس کا فضل ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے.
لیکن محبت اور عشق کی علامت یہی ہے کہ محبوب کو سب سے اعلیٰ اور بہترین چیز پیش کر دی جائے. تو وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ سب سے اعلیٰ متاع اور خوبصورت چیز اللہ کی بارگاہ میں نہ صرف پیش کی بلکہ ذبح کر دی. اچھا یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، میں عرض کروں یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست نہیں کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نہیں آیا، خواب کے ذریعے سے آیا. چونکہ انبیاء کے کام سچے ہوتے ہیں، اس پر اتنی اطاعت کی ہے. تو ہمیں تو قرآن براہ راست ہماری طرف متوجہ ہو کے کہہ رہا ہے سلو کہ تم نا نماز پڑھو، یعنی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ٹیسٹ تھا جس میں وہ پاس ہو گئے. اچھا واپس چلو. اب کیا ہوا کہ وہ جو ہم نے ساتھی بتائے کہ ان کی تو بہن کی وہ اس طرح ہو گیا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، خوش ہوا کہ میں نے کہا ان کے اندر دین کی خدمت کرنے کے جذبات موجود ہیں. بعد میں ان کو ہدایہ بھی بھجوا دی ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ جو میں نے بتایا نا کہ ایک صاحب جس کے فادر وینٹیلیٹر پہ جا چکے تھے، لیجیے وہ پھر کافی دیر بعد نا اطلاع ملی کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا ٹیلی فونیکلی پتہ کرتے رہے، ان کی جو حاجات ہیں وہ پوری کرتے رہے اور دین کا کام مضبوطی سے پکڑے. تو جس دن انتقال ہوا نا اس دن انہوں نے دفنانے کی جنازے کی جو لکھی تو ان کے جانے میں 8 گھنٹے لگتے تھے. ہم نے کہا اب 8 گھنٹے میں تو کوئی بس نہیں پہنچاتی، ٹائم بھی. ہم نے کہا آپ گاڑی لے، گاڑی کا رینٹ دیتے ہیں اور آپ ٹائم پہ وہاں پہنچے. الحمدللہ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھایا تو سارے لوگ خوش ہو گئے. لیکن ایک کامیاب ہو گیا ایک ٹیسٹ میں کہ انہوں نے دین کو مقدم رکھا. تو یہ ٹیسٹ نہ تو ہر ایک سے لیا جاتا ہے. جو ٹیسٹ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا، توبہ توبہ، آپ سے اور ہم سے ٹیسٹ لیا جائے کہ بیٹوں کو ذبح کر دو، توبہ 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 توبہ. کوئی دے سکتا ہے ٹیسٹ؟ تو یہ ہے وہ بات کہ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لیتے رہتے. اچھا آپ نے دائیں بائیں ابھی سوچنا نہیں ہے، ابھی میرے ساتھ چلنا ہے. اب دیکھیں میں کہتا ہوں قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے جو اتنی واضح ہے کہ سچ پوچھئے کہ اس کے بعد کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں نا سارے سیکرٹس پر سے پردے اٹھا دیے گئے. ہر جو چیز جو غیر مبہم، جو مبہم ہے غیر واضح ہے، اسے پردے اٹھا. دیکھیں یہی بات ہے کہ قرآن میں تدبر کرنا. اور دیکھیں الفاظ اتنے ٹھیٹ ہیں. ٹھیٹ الفاظ کا مطلب ہے، ٹھیٹ الفاظ ہوتے ہیں جیسے دیکھیں نا اللہ فرماتے ہیں ہم رزق دیتے ہیں. مطلب بتاؤ اس کو مفتی سے آگے پوچھو گے اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ٹھیٹ الفاظ. ٹھیک ہے، نحن نرزقکم. دیکھیں اتنے ٹھیٹ الفاظ ہیں کہ اس کا معنی اب دیکھیں نا، تعز من تشاء وتذل من تشاء. شاہانہ کلام، جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں. آپ کیا مفتی سے پوچھیں گے اس کو جا کے؟ عجیب بات ہے، کیسا ایمان ہے. اللہ فرماتے ہیں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. بھئی اس میں کیا مسئلہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح یہ ہے الذی خلق الموت، کہ وہ ذات کے جس نے موت کو بنایا. موت کو یعنی دیکھیں جب موت تو زندگی کے بعد ہی ہے نا. جب ایک آدمی کی ایمرجنس انٹو دس ورلڈ، یہاں زندگی میں اس دنیا میں جب آئے گا تو اس کے بعد موت آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ذات کے جس نے موت کو بنایا، والحیات، اور یہ لائف، یہ زندگی کو بنایا. کس وجہ سے بنایا؟ اس کی ریزن بیان کی گئی، اس کی علت اور کاز بیان کی. لیبلوکم، کہ وہ جانچے ٹیسٹ لے، وہ پرکھے. ایوکم، تم میں سے کون احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے. تو ایک ٹیسٹ ہے. اچھا اب میں ایک دم نا اپنے مضمون کو جمع کرتے ہوئے، سمرائز کرتے ہوئے، بلکہ اس کو کہتے ہیں نا کنکلوڈ کرتے ہوئے، آپ کا توجہ ایک طرف لے آتا ہوں. اور یہ وہ چیز ہے جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں جو نصف دی ہے.
وہ یہ کہ ہم میں سے ہر آدمی آزمایا جا رہا ہے. صرف ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائش تو وہ تو انبیاء کرام میں سے ہیں, ان کی آزمائش بھی ہوئی, بہت زیادہ آزمائش ہوئی انبیاء کرام کی. بعض اوقات تو ان کے منہ سے نکل گیا کہ کب آئے گی اللہ کی مدد. بہرحال ان کی بڑی آزمائش ہوئی. اب ہماری آزمائش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ہماری آزمائشیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, بڑی بڑی نہیں ہوتی. بیٹے کی قربانی کی آزمائش نہیں ہوتی, چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. تو یہ ذرا میرے ساتھ آپ نا 2-4 منٹ تعاون فرمائیں تو آپ کو نا یقین جانیے گا زندگی کا ایک مقصد حاصل ہوگا, اور نصف دین اسی مجلس میں حاصل ہو جائے گا. وہ کیا؟ اللہ رب العزت نہ 2 چیزوں سے آزماتے. اب ٹیسٹ ہو گیا نا جی, ٹیسٹ. اب ٹیسٹ کے ٹولز کیا ہیں, ٹیسٹ کے کویسچنز کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ 2 چیزوں سے آزماتے ہیں. اب وہ تو آزمایا تھا نا, وہ تو بڑی سخت آزمائش تھی نا کہ بیوی بچوں کو لے کر تم مکہ معظمہ میں اس جگہ پر ہاں جی چھوڑاؤ. وہ تو بہت مسئلہ. اور پھر وہ بھی بہت شدید آزمائش تھی کہ جب انہوں نے مچان کے ذریعے سے اٹھا کر وہ آگ کے جو ہفتوں جلتی رہی اس کے اندر پھینک دیا تھا, پھر بھی وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں آئے تھے ابراہیم علیہ السلام. وہ تو چھوڑ دیجیے. اللہ رب العزت ہمیں 2 چیزوں سے آزماتے ہیں, ایک مال دے کر اور فراوانی دے کر اور خوشحالی دے کر اور خوشیاں دے کر, بلیسنگز, ہیپینس, مال, ویلتھ, تمول, کہ اس کو دینے کے بعد پھر یہ کیا کہتے ہیں, یہ تو میری کمائی ہے, یہ تو میری محنت کا حصہ ہے, یہ تو میں نے اپنے کمال سے حاصل کیا ہے. اور اس کی گردن میں سری آ جاتا ہے, گردن اس کی اکڑ جاتی ہے, بات کرنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس کے چلنے کے انداز میں اور بولنے کے انداز میں مال کی جھنکار آ جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا, مساکین کو کھانا نہیں کھلاتا, ہمسائے کا خیال نہیں رکھتا, کسی کی ضرورت کو پورا نہیں کرتا. اس کے اندر نخوت آ گئی. اب یہ اچھے اچھے کھانے, اچھی اچھی گاڑیاں, عمدہ بریف کیس, عمدہ کارپیٹس, عمدہ قلم, عمدہ شوز, عمدہ لباس اور عمدہ ڈرائنگ رومز, اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے, بھاگا ہوا ہے, اپنے مقصد کو بھول گیا ہے, اور مال میں اضافہ ہو رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں کامیاب آدمی ہوں. یہ ایسا زبردست ٹیسٹ ہے کہ بیان سے باہر. صحابہ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب ہم پر فقر طاری تھا اور بہت زیادہ فقر طاری تھا تو یہ بھی ہمارے اوپر ایک ٹیسٹ تھا کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں. تو اس ٹیسٹ میں تو ہم آرام سے پاس ہو گئے. لیکن جب ہمارے پاس مال آیا اور مسجد نبوی شریف میں اشرفیوں کے اور سونے کے ڈھیر لگ گئے اور اتنے اونچے ڈھیر کے آدمی ان کے پیچھے چھپ جاتا تھا, اس وقت سب سے مسئلہ مشکل تھا کہ اب ہم اس دنیا کی تمول اور اس کی جو چمک اور اس کی جو شان اور اس کی جو لذت اور اس کی جو مٹھاس کا ٹیسٹ ہے, اور وہ جو آدمی کے اوپر کمفرٹ اور لگژری کا ٹیسٹ ہے, اس میں ہم اب کیسے کامیاب ہوں. کہیں گے یہ سب سے ڈیفیکلٹ ٹیسٹ تھا. لیکن الحمدللہ وہ نا جیسے ان کے گھوڑے پانی میں سے گزر گئے تھے اور ان کے سم بھی گیلے نہیں ہوئے تھے, تو صحابہ اس طرح گزر گئے. آپ کو پتہ ہے ایک واقعات ان کے, ایک دفعہ نا حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک آدمی روٹی کے ساتھ سبزی کھا رہا ہے, روٹی کے ساتھ سبزی کھا رہا ہے, تو رونے لگے. کہیں گے ہائے حضرت وسلم کی تو وقت میں نا یہ 2 سالن نہیں ہوا کرتے تھے. آج کل روٹی ہو تو کہتے ہیں کھائیں کس سے, تو روٹی کے ساتھ سبزی کھا رہا تو کہتے ہیں حضرت وسلم کے زمانے میں تو 2 یہ سالن نہیں ہوا کرتے تھے. ہم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. تو پہلا ٹیسٹ ہمارا یہ ہے کہ جو آپ کو بڑی جلدی سمجھ میں آ جائے گا, جس کو زیادہ بتانا مقصود نہیں ہے, لیکن اس کی طرف میں آپ کو میسج دے رہا ہوں. مال میں زیادتی آ گئی, عزت میں زیادتی آ گئی, مرتبے میں زیادہ, مقام میں زیادتی آ گئی. اب اس کے اندر ابدیت کی کمی آتی گئی, تکبر بڑھتا چلا گیا, مال کی رغبت, دنیا کی رغبت بڑھتی چلی گئی. اب یہ ٹیسٹ میں 100% ناکام ہے. یہ اب سجدہ نہیں کرتا, کہتا میری کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, یہ اللہ کو بھول گیا ہے.
زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، غریبوں کو خیال نہیں رکھتا، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا، نہ کھانا کھلاتا ہے نہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے، یہ آدمی ٹیسٹ میں ختم ہو گیا۔ اچھا یہ تو مجھے بیان کرنا تھا، لیکن اصل مجھے جو بیان کرنا تھا وہ اب ہے، جو میں اب بیان کر رہا ہوں۔ یہ سارا مضمون میرا اس وقت، اب دیکھیے ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں، یا تو ہم آزمائے جا رہے ہیں بہت زیادہ مال دے کر اور تمول دے کر، اور دوسری جو آزمائش کی شکل ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری آزمائش کی شکل کیا ہے؟ پہلی آزمائش کی شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت سارا مال دے کے آزماتے ہیں اور اس میں یہ کامیاب نہیں ہوتا، شکر ادا نہیں کرتا، اس کو اللہ کی انعام اور عطا نہیں سمجھتا ہے، اس کو اپنی ذات سے منسوب کرتا ہے اور سرکشی میں آ جاتا ہے، طغیانی میں آ جاتا ہے، تو یہ اس ٹیسٹ میں بالکل فیل ہو گیا۔ اور دوسرا ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آدمی کے کاروبار کے اندر مندہ آتا ہے اور کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، جب سیلز نہیں ہوتی، جب ڈیل ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، جب آدمی صبح سے لے کے شام تک ایفرٹس کرتا ہے اور رات کو کچھ خالی حال ہی واپس لوٹتا ہے، جب وہ اس کی جو ایسٹیمیشنز کے مطابق منتھلی جو پروفٹ اس کو ہونا ہوتا ہے اس کا 1/10 ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر نہ ایک یاس کی کیفیت، ایک اس کے اوپر پریشانی کی کیفیت، پھر اس کا موریل گر جاتا ہے، پھر وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اب اس ٹیسٹ میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ٹیسٹ میں کہ جب اس کا کاروبار خراب ہو گیا، رزق کے ذرائع مسدود ہو گئے اور اس کے پاس کام کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی محدود ہو گئے اور اس کے پاس معاش کے کوئی اور طریقے قائم نہیں رہے، اور اب یہ پریشان ہے کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، اپنی بیوی بچوں کی ضرورتیں کیسے پورا کروں گا، ایسے میں اس کا دماغ بڑی زور سے چلتا ہے اور پریشانی کے عالم میں یہ کبھی خدا بچائے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، اور وہ کام خلاف شرع ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے اور اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ جیسے کسی نے نا مجھے بتایا کہ میرے وہ انتقال ہو گیا عزیزہ کا، تو 14 لاکھ مجھے وراثت سے ملے، تو میں نے 14 لاکھ فکس ڈپازٹ میں رکھ دیے، اور وہ کہنے میں نے ان سے ڈائل کیا، وہ لیڈی تھی، کہنے لگی کہ اب بتائیے میں کیا کروں، میں ایک بیوہ عورت ہوں، بزنس تو کر نہیں سکتی، میں نے فکس ڈپازٹ میں 14 لاکھ رکھ دیے۔ بھئی 14 لاکھ تو تمہیں اللہ نے دیے تھے نا، تو فکس ڈپازٹ میں رکھ کے سود کھانا، کیا اس سے برکت آئے گی؟ اب یہ اس مصیبت اور مشقت کے حال کے اندر فیل ہو گئی، ٹیسٹ میں فیل ہو گئی۔ اب دیکھیے دکان اس کی جاتی رہی اور ساتھ نماز بھی چھوٹ گیا، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا، دکان اور اس کی آمدنی کم ہوتی چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ خضوع خشوع نمازوں کا بھی ختم ہو گیا اور ذکر کی طرف دھیان بھی جاتا رہا۔ پریشانی ایسے عود کر آئی کہ اب نہ سورہ یاسین پڑھی دی جاتی ہے نہ درود شریف، ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ اس کے بعد اگر کچھ خدا بچائے وہ دن نہ آئے، کچھ بات آگے بڑھی تو اب اس کو نہ اعتراضات پیدا ہو گئے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اور کچھ اور آگے چلے تو ڈپریشن ہو گئی، اب مایوسی ہو گئی اور اب اس کا موریل گر گیا، اور اب یہ ڈپریشن کا شکار ہے، موریل گرا ہوا ہے اور ہر وقت اسی سوچ میں ہے کہ میرا رزق کس طرح بڑھتا ہے۔ حالانکہ ان حالات میں اس کو 2 کام کرنے چاہیے، 3 کام کرنے چاہیے، ان حالات میں اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ پہلے تو اس کو بہتر سبب اختیار کرنا چاہیے، اس کو اسباب کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اسباب کے اعتبار سے میری غلطی کیا ہے۔ اب ایک صاحب نے کہا جی میں نے دکان ایک ایسے کارنر میں کھڑی کی جہاں گاہک آتا ہی نہیں ہے، میں نے کہا یہاں سے دکان نکالو، وہ گاہک آتا ہی نہیں، وہاں آ کے تو گاہک رک جاتا ہے، وہ ٹرن لے کے کسی وہاں گاہک آتا ہی نہیں، میں نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ اچھا تو اس کو چاہیے کہ بہترین سبب اختیار کرے اور اپنی غلطیوں کو نوٹ کرے، یہ تو سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، کیونکہ استغفار سے رزق کھل جاتا ہے، اتنا استغفار کرے۔ میں اکثر میں اس مسئلے کے لیے بتاتا ہوں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ کارڈ بھی چھپے ہوتے ہیں وہ دے دیتا ہوں، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، 300 دفعہ پڑھیے اس کو، 700 دفعہ پڑھیے۔
تو کہ اللہ میں نے اپنی جان پہ بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے. تو ان حالات میں اس کے اوپر سے پھر اللہ تعالیٰ اس مشقت کو ہٹانا شروع کرتے ہیں، اس کی ڈیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کا اصل علاج اور خالص علاج استغفار ہے. اور تیسری چیز ایک اور ہے، وہ مشکل ہے سب سے. پہلی چیز تو میں نے کہا کہ دنیاوی اسباب دیکھیں کہ بھی آپ کی گاڑی کیوں کھڑی ہے، دیکھو اس میں کیا پرابلم ہے، کہاں کچرا آیا ہوا ہے، اس کو دیکھو ذرا، تاکہ تم اس کی پراپر ٹیوننگ کرا کے تو اس کو چلتی رہے تو اچھا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ محنت کرے اور اللہ پہ توکل کرے اور اسباب اختیار کرے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا بہت ضروری ہے. پہلی چیز 20% ہے، دوسری چیز 60% ہے. استغفار کرے، استغفار سے رزق کھل جاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما تب، اس سے رزق کھل جاتا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز پھر مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس نے استغفار بھی کیا اور جب اس نے اسباب اختیار کیے، اب اللہ جل شانہ کی جانب سے جو رزق مل رہا ہے اور جو اس کی مقدار ہے، اس رزق پر اور اس کی مقدار پر اور اس کی نوعیت پر اور اس کی شکل پر اللہ رب العزت سے راضی رہے. اور کہ اللہ تیرا شکر کہ ہر روز کھانا کھا کے تو سوتا ہوں اور کبھی بھوکا نہیں سویا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی. جب وہ اللہ رب العزت سے راضی رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، صحیح اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں پتہ کیا ڈال دیں گے؟ برکت. برکت، میں نے کثرت نہیں کہا، وہ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ کثرت بھی ڈال دیں. اکثر کثرت ڈل جاتی ہے، لیکن اگر کثرت میں برکت نہ ہو تو معاملہ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں کیا ڈال دیں گے؟ برکت. برکت. اچھا، اب ہم پھر اس بات پر آئیں، ہم دیکھیں پھر اس بات پر آئیں کہ ہم پھر اس بات پر آئیں کہ ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں. ہم ہر وقت آزمائے جا رہے ہیں. اب دیکھیے نا، ایک ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ یار میں نے بڑی توبہ کی کہ اب میں نہ کسی کو گالیاں نہیں دوں گا. تو میری عادت تھی کہ میں گالیاں دیتا تھا کہ اللہ کی بنا وہ میری گاڑی، وہ باہر سے آئے بیچارے، گاڑی بھی کوئی اچھی ہوگی، کہیں گے وہ نا ایک جب پتہ نہیں لوہاری کی طرف گئے تو کہا، میں نے کہا تانوں کس نے کیسے لوہاری جا کے تسی گاڑی چلاؤ. اب جو بندہ انگلینڈ میں امریکہ میں گاڑی چلاتا وہ لوہاری میں گاڑی تو چلا ہی نہیں سکتا. لوہاری کے ڈرائیور تو ہوتے ہیں F-16 کے ڈرائیور. تو میں نے کہا تانوں کس نے کیا سی کہ تسی ہوتے. اچھا کہیں گے تو سامی میں نے کیا سی کہ بالکل گالا نہیں کٹنی ہے. تو ان کو انگریزی میں گالیاں نکالتے تھے نا، باسٹرڈ فلاں تھا. تو وہ بات یہ ہوئی کہ اس نے نا ٹانگے والے نے نا آ کے مار دیا. اب مارا نا تو وہ پھر ٹانگے کے اوپر نشان، اچھی نشان پڑ جاتا ہے گاڑی پہ نا، ٹانگے کا جو ہوتا ہے وہ. اب جناب انہوں نے انگریزی میں گالیاں نکالنی شروع کر دی. ان تو سمجھ نہیں آ رہی سی، بڑا علی نے دبا کے گارے نے. پھر بھی ان کو جب خیال آیا کہ ابھی میرا غصہ نہیں اترا، اتر کے اس کو پکڑ لیا. تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ ایسے مواقعوں پر بھی، ایسے مواقعوں سے بھی بچے کہ بھی جہاں پر گالیاں دینے کی ضرورت پیش آ جائے. تو آدمی، بعض بڑے لوگ عقل مند ہوتے ہیں، مجھے بڑی اچھے لوگ لگتے ہیں. بعض کہیں گے کہ جی میں نے دیکھا کہ یہ میرے آگے بول رہا ہے تو مجھے خیال آیا کہ میرے سے چھوٹا ہے، لیکن اگر میں ٹیمپر لوز کر گیا تو پھر میرا اخلاق تو خراب ہو جائے گا، میں اسی وقت وہاں سے چلا جاؤں. یہ ہے سنت طریقہ اور یہ عقل مندی کی طریقہ ہے. دیکھو نا، یہ بھی تو بات ہے نا کہ وہ برا آدمی، دیکھیں برے آدمی سے دوسری آپ کا اخلاق بھی خراب ہوتا ہے. جب وہ بولے گا تو آپ بھی پھر اس میں آئیں گے غصے میں، پھر آپ کے منہ سے بھی دو چار چیزیں نکلیں گی. تو یوں جو ہے نا کافی زیادہ نظم جو ہے نا وہ خراب ہوگا آدمی کا. تو اس لیے ایسی پلیس سے آدمی کو بھی کرنا چاہیے. ایسے میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے ہم ہر وقت آزما رہے ہیں، آزمائے جا رہے ہیں. اب یہ جو چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ٹانگے کی، یہ آزمائش تھی.
یہ آزمائش تھی، یہ لکھی جا چکی ہے. ابھی میں آپ کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، ادھر ہی ہمارے کیولری میں جس وقت گاڑی کھڑی ہوئی تو اللہ کی شان، ایک صاحب تھے مرسڈیز میں اور انہوں نے وہی جاگر میرے خیال میں، کیونکہ اترے بھی نیچے، تو ایک خاتون اور ایک دو بیگرز ان کے پیچھے آگے ریڈ لائٹ پہ، تو انہوں نے مانگا، انہوں نے نہ دیا، تو ان کو غصہ اتنا چڑھا. دیکھو کیا ضرورت ہے، اترے، میں میری گاڑی پیچھے تھی، اتر کے ان کو سوٹیوں سے مارنے لگ پڑے. آپ یقین جانیے میں آپ کو بتاؤں، اس شخص کے اوپر کبھی ایسی مصیبت آئے گی اگر اس نے توبہ نہ کی، حج نہ کیا، عمرہ نہ کیا اور اس واقعے کو یاد کر کے اللہ سے معافی نہ مانگی، یہ کہے گا یہ مصیبت میرے اوپر کیسے آئی ہے. میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے نا سوٹی پکڑی، وہ خاص قسم کی سوٹی تھی، اس کے سر پہ ماری، دائیں پہ، ان کی چیخیں نکل گئیں، دونوں فقیر تھے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو تو جھڑکو بھی نہ چلے. اب یہ تکبر ہوتا ہے. یہ بعض لوگ، اب کم از کم یہ آدمی شراب ضرور پیتا ہوگا، کیونکہ یہ جو تکبر ہے نا یہ شرابی آدمی میں آتا ہے، کیونکہ جتنی شکاوت اس میں پائی جاتی ہے. اچھا آپ پتہ کیا ہے، یہ ٹیسٹ تھا، یہ ٹیسٹ میں ہار ہو گیا، ناکام ہو گیا. اسی طرح کسی معاملے میں کسی نے گالی دے دی، آگے سے جواب دے دی، ٹیسٹ میں ناکام ہو گیا. اب دیکھیے ہمارے اکابر میں سے بہت سارے اکابر، نام نہیں لیتا، وہ درس قرآن دے رہے تھے، تو ایک آدمی اٹھے، جی آپ تو بلد الزنا ہیں. تو انہوں نے، لوگ بڑے پریشان ہو، بڑے بڑے شیخ الحدیث، انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میں آپ کو، پہلے دوسروں کو منع کر دیا کہ جواب نہ دیں، میرے گواہ کے جو وکیل ہے نا، میری نکاح کے گواہ، وہ اس مجلس میں بھی موجود ہیں، اور یہ کہہ کے کہا کہ الحمدللہ میں ولد الزنا نہیں ہوں، اور اپنی نماز. یہ ٹیسٹ تھا، یہ ٹیسٹ تھا. تو اب ہم نہ ٹیسٹوں میں فیل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اپنی بات کو محدود کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نہ ٹیسٹوں میں نہ فیل ہو رہے ہیں. ٹیسٹ میں فیل کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ آج کل ایک ٹیسٹ سے نہ گزار رہے ہیں. آج کل پاکستان پر ایک ٹیسٹ آیا ہوا ہے. وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ 60% پاکستان کی آبادی وہ جو پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. آج کل ٹیسٹ یہ ہے کہ ہر دوسرے آدمی کا کام میں مندہ ہے، جابس نہیں ملتی، امپلائمنٹس نہیں مل رہی، ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے. ابھی ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ مجھے اس نے بلایا اور بلا کے اس نے مجھے کہا جی کہ یو آر ناٹ ریکوائرڈ، آپ کی ضرورت نہیں ہے. ڈاؤن سائزنگ کی جا رہی ہے، ان کے اپنے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے، کمپنیز میں سے لوگ نکالے جا رہے ہیں. گویا کہ یہ بے برکتی ہے، اور اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی اصل وجہ بتاتا ہوں. سجدہ 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 نہیں ہو رہا زمین پر، سجدہ نہیں ہو رہا زمین پر، سجدہ ہی نہیں ہو رہا. دیکھو کروڑ میں اگر 5 لاکھ آدمی سجدہ کریں اور 95 لاکھ نہ کریں تو کیا ریشو بنتی ہے؟ 5%. آپ اندازہ لگائیے. اور 10 کروڑ میں 5% کی کیا ریشو پڑے گی؟ جی 50 لاکھ. یہ آپ دیکھ لیجیے، زمین پہ سجدہ ہی نہیں ہوتا. اسی بے برکت اتنی شدت کے ساتھ آتی ہے. تو میں آپ کو ایک بات عرض کروں، پتہ ہے اب یہ میں نے میسج کیوں دیا آپ کو؟ دس از دا کامنسٹ پرابلم آف دا ڈے. آج کے دور کی نہیں، آج ان لمحات کی یہ سب سے زیادہ کامنسٹ یہ مسئلہ ہے. ہر بندے کو درپیش ہے، مل اونر کو درپیش ہے، ٹیلر کو درپیش ہے، کارپینٹر کو درپیش ہے، الیکٹریشین کو درپیش ہے، جو آدمی کوئی کمپنی چلا رہا ہے اس کو درپیش ہے کہ اس کی ڈیلز نہیں ہو رہی، اس کا بزنس ڈاؤن ہے، کلائنٹس نہیں مل رہے. ایسے لوگ ہیں. اب ایک مجھے بتا رہے ہیں 4 سال ہو گئے اسلام آباد میں کوئی زمین ہے، اور وہ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری زمین ہے، میں چاہتا ہوں بک جائے، لیکن اس کا جو
کلائنٹ ہے وہ بہت کم ہے، چونکہ بہت زیادہ ہے اور بہت کم ہے، تو زمین سے تو آدمی روٹی نہیں کھاتا، وہ بکے گی، پیسے ملیں گے تو کچھ فائدہ ہوگا. تو یوں پراپرٹیز ہیں بک نہیں رہی. یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے بھی اللہ سے بے وفائی کی ہے. تو اپنی مضمون کو قائم رکھتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، یہ ساری ٹیسٹس ہیں. یہ روزی کا ظاہری طور پہ تنگ ہو جانا، کم ہو جانا، ڈیلز کا نہ ہونا، کلائنٹس کا نہ ہونا، ڈیلی منافع کا کم ہونا یا منافع کا نہ ہونا یا لاس میں چلے جانا، یا بزنس میں پیسے لگائے تو لاس میں چلا گیا. اب یہ ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ راضی رہتا ہے یا سیخپا ہو جاتا ہے یا کریمنل ایٹیٹیوڈ اختیار کرتا ہے یا لوٹ مار کے پیچھے پڑ جاتا ہے یا ایک دوسری شکل میں بتاتا ہوں ڈپریشن میں چلا جاتا ہے اور اینٹی ڈپریشن کھانا شروع کر دیتا ہے. یہ ٹیسٹ میں فیل ہو گیا. جب بندے کو چاہیے کہ بعض اوقات آدمی کی کوئی ایسے احوال ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بڑا ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی بھی میڈیسن اور ڈرگز لے لے تو وہ عاجزی اور تواضع ہوتی ہے. لیکن بندے کو اپنے رب سے راضی رہنا چاہیے. جو بندہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے نا، اس کا موریل نہیں گرتا، اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، اس کو مایوسی نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے تو لہٰذا میں اس پہ اپنے رب سے راضی ہوں. تو یہ میں نے آپ کو آج ایک چھوٹا سا میسج دیا ہے. ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. کبھی کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو کر آزمایا جاتا ہے، کبھی ایسی بیوی مل جاتی ہے کہ وہ اس کو ناک چنے چبواتی ہے اور اس کے ساتھ وہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اس کا تحمل، صبر، برداشت. اور کبھی اولاد ہو جاتی ہے، اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اس وجہ سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور کبھی بیوی خلا مانگ لیتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اب وہ مسئلہ بہت گمبھیر ہو جاتا ہے، نہ بچے چھوڑ سکتا ہے اور پھر عدالت میں ملاقات ہوتی ہے. یہ مختلف شکلیں ہیں جو انسانوں کے اوپر آتی ہیں، لیکن یہ تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں. اس کے اندر دیکھنا یہ ہے کہ کیا آیا یہ اللہ سے راضی رہتا ہے یا سیخپا ہو جاتا ہے یا شور مچاتا ہے یا واویلا کرتا ہے یا یہ شکوے اور گلے کرتا ہے. تو بس ہم نہ دو طریقوں سے آزمائے جا رہے ہیں، اور یہی پوری زندگی، یہی آزمائشیں زندگی کا مجموعہ ہے. ایک ہم عطا اللہ تعالیٰ ہمیں دے کے آزماتے ہیں اور بہت ساری نعمتیں اور بلیسنگز دینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ شکر ادا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور اس کو میری ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے یا اپنی محنت کے ساتھ. اور دوسرا ہم آزمائے جا رہے ہیں اس بات پر کہ یہ جو مصائب اور مشقتیں ہیں، کیا ہم ان پر اللہ سے راضی رہتے ہیں اور مایوسی میں مبتلا تو نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ راضی رہتے ہیں. لہذا جب آدمی کے پاس رزق کی تنگیاں ہوں تو اس کو چاہیے کہ پہلے اچھے اسباب اختیار کرے، نیک لوگوں سے مشورہ کرے، استخارہ کر کے کام کرے. نمبر 2 یہ 20% ہے. نمبر 2 60% استغفار کرے. اور نمبر 3 جو محنت کے بعد اس کو ملے اس پر اپنے مولا سے راضی رہے. زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی کا فاصلہ طے ہو جائے گا، یہ کالے بال سفید ہو جائیں گے، یہ خوبصورت چہروں پر جھریاں پڑ جائیں گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آرتھرائٹس بھی ہو جائے گا جوائنٹس میں، اور آنکھوں میں بھی نظر 6/6 نہیں رہے گی، اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس بھی چڑھے گا، اور پھر آپ 80 سال کے ہو جائیں گے. اور بالآخر ایک وقت میں آدمی نے اپنے رب کی ملاقات کرنی ہے. لہذا جو سفر اللہ کی طرف جاتا ہے اس سفر میں اللہ ٹیسٹ لے رہے ہیں، تو اس ٹیسٹ میں بندوں کو فیل نہیں ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الله
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اے اللہ صلی اللہ